نہیں وہ دعائے خیر والی ملاقاتیں ہیں جو آپ لوگوں نے پتہ ہی نہیں لگنے دی تھیں، اور مونس الہی صاحب رات بیٹھ کے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ساری پیپر ورک کرتے رہے، کچھ دوست ہمیں بتا رہے تھے، اس طرح کی ملاقاتیں بھی تھیں۔ اس میں تو آپ کو پتہ ہی کیا سارا کچھ ہوا کہ پرویز الہی صاحب نے خود کہا تھا چودھری شجاعت حسین صاحب کو کہ میری بات کرو نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اور میں نے جو ہے ان کے سپورٹ سے سی ایم بنا۔ چودھری صاحب کیوں خود کہیں گے؟ خود کہہ دیا؟ وہ اس ٹائم کہتے رہے ہیں نا کہ ان کو مناؤ میرے سی ایم بننا۔ یہ اس ٹائم کا واقعہ، اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تھوڑا سا، چودھری پرویز الہی خود کہتے رہے چودھری شجاعت سے جی اس ٹائم ساروں کو پتہ ہی اس بات کا کہ آپ بات کریں؟ اس ٹائم یہ جو اگر آپ پاس جائیں تو کہ آپ بات کریں گے، انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ سی ایم بننا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے جا کے شکریہ کیا سپورٹ کرنے کا، اور نواز شریف صاحب سے بھی نہیں تو چودھری شجاعت اس بات کو مان کیسے گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے پرویز الہی کہتے تھے، پرویز الہی کہتے تھے نا، تو چودھری شجاعت اس بات کو کیسے مان گئے؟ وہ بھی چاہتے تھے کہ نون سے صلح ہو جائے، آپس میں اکٹھے ہو جائیں؟ وہ تو چاہتے تھے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ نون اور پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے ہی پرویز صاحب سی ایم بنے، اور ہر چیز طے ہوگی۔ اس چیز کو پر ساری پارٹیز نے بیٹھ کے دعا بھی کر لی، اور پھر ود ان فیو آورز آپ تھے ادھر دعا جب ہوئی؟ میں نہیں تھا، میرے چھوٹے بھائی سالک صاحب تھے، چودھری سالک ادھر تھے؟ جی وہ ادھر وہ موجود تھے۔ تو کیا ادھر ڈسکشن ہوتا رہا؟ کیا اس پر بات یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی اکٹھے آگے مل کے چلیں گے، اور ادھر پنجاب میں جو ہے پرویز صاحب سی ایم ہوں گے، اور اوپر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے لیے کوشش کریں گے۔ اور پھر کچھ ہی گھنٹے بعد پرویز صاحب بنی گالہ چلے گئے، اور جب بنی گالہ جا رہے تھے تو شہباز صاحب نے 2 بار بلا کے کہا کہ ان کو اور ان کے بیٹے کو کہ اگر تمہیں آفر آتی ہے پی ٹی اے کی طرف سے سی ایم کی تو تم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بنی گالہ جا رہا ہوں، اور میں بس اس کو پی ٹی اے کے چیئرمین کو ٹال کے آ رہا ہوں۔ تو جب وہ وہاں گئے، چودھری شجاعت کو بتا کے گئے کہ میں ٹالنے جا رہا ہوں؟ جی شجاعت صاحب کے علاوہ باقی بھی جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیڈران مختلف صوبوں کے، یہ سب کے سامنے بات ہوئی؟ سب کے سامنے۔ کون کون تھا ادھر؟ کوئی ذہن میں لائیں ذرا، چودھری شجاعت کے علاوہ کون کون ادھر تھے؟ ادھر جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، رانا ثناءاللہ صاحب تھے، اور بھی۔ اچھا، ان کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ٹالنے جا رہا ہوں؟ جی میں ٹال کے تو آتا ہوں۔ اور جب وہاں گئے بنی گالہ تو پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہا کہ تم میرے سی ایم ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹ دیٹ۔ تو وہاں سے پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو۔ نہیں تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ ایسی وجوہات، ساری عمر چودھری شجاعت اور آپ، مطلب چودھری شجاعت کے ساتھ ہی پرویز الہی صاحب نے سارا گرو کیا۔ شجاعت صاحب کا اور میرا اور سالک صاحب کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو ہمارا سیاسی خاندان ہے وہ اکٹھے چلیں، اور میں بھی بذات خود یہی چاہتا تھا کہ ہم اکٹھے چلیں ایز اے سیاسی خاندان، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جو ہے علیحدہ چلنا، اس میں پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کی بنیاد کیا دیکھتے ہیں؟ پورا اکٹھ ہو، خاندان اکٹھا ہو، سی ایم کی آفر ہو، دعائے خیر ہو چکی ہو، زرداری صاحب یہ سارا وہ تو یہ کہتے ہیں نا لیڈ کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں راستے میں کال آ گئی تھی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا، یہ کافی بار میڈیا میں بھی آ چکا ہے۔ تو کوئی کال کر کے تو نہیں کہتا کہ آپ نے کون سی پارٹی میں جانا ہے، کون سی پارٹی میں نہیں۔ تو یہ جو راستے میں کال آ گئی تھی، میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ بہرحال اب تو اس طرح ہے کہ نہیں، اگر کال فرض کریں آئی بھی تھی تو کال پہ کوئی بتا بھی تو سکتا ہے کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں؟ بالکل نہیں بتایا گیا، ہنٹ دے سکتا ہے، جو ہمارے کلیئر بات نہ بھی ہو۔ ہاں، مگر کانفیڈنس بھی نہیں دیا گیا، آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ ہاں بالکل نہیں پتا تھا، خود ہی جا کے جو ہے کانفیڈنس میں آپ کو لیتے تو آپ لوگ مان جاتے؟ نہیں، اس ٹائم دیکھتے ہیں نا، اس ٹائم مشورہ کرتے ہیں نا ساروں سے، اس لیے کہ شجاعت صاحب کی جو سیاست ہے وہ صرف پنجاب کی تو نہیں ہے، وہ تو پورے پاکستان کی مختلف صوبوں میں جو ہے۔ پہلا ری ایکشن چودھری شجاعت کا کیا تھا یہ سننے کے بعد کہ وہ ادھر چلے گئے؟ ان کو افسوس ہوا۔ کہا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس وقت نہیں جانا، اور اگر وہ کہتا ہے آفر کرتا ہے تو یہ کہنا کہ میں پارٹی سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں۔ تو وہ ان کو تو جب وہ وہاں سے نکلے ہیں بنی گالہ سے، تو ٹی وی پہ جو ٹکرز آئے ہیں وہاں سے پتہ لگا ان کو کہ جی انہوں نے پی ٹی اے کی سی ایم شپ مونس الہی صاحب نے ایکسیپٹ کر لی۔ مونس الہی صاحب نے تحریک انصاف کے چیئرمین سامنے بیٹھے تھے ایک تقریب میں، تو انہیں کہا تھا ہمارا سارا خاندان ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ تقریر یاد ہے مونس صاحب کی آپ کو؟ اس ٹائم تو وہ پرائم منسٹر تھے۔ پرائم منسٹر نہیں، تو یہ جب بعد میں پھر وہی کڑی اب تک ثابت ہوئی کہ وہ اب تک وہیں کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مونس صاحب کا اس میں بڑا رول ہے۔ مگر میں اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا
کہ آپ جائیے نا بیک گراؤنڈ میں, آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ پلیز آج بیک گراؤنڈ میں چلے جائیے. وہ شروع سے ہی کوئی یہ ان کے کوئی حمایتی نہیں تھے پی ٹی آئی کے. ہاں جی. کون بھلا؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں مونس الہی صاحب. ہاں جی. کیوں نہیں تھے؟ یہ کب بنے پھر؟ اس کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں جو بیک گراؤنڈ آپ نے بتانا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب وزارت والی چیز آئی, جب پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا, اتنے پاپولر لوگ ہیں, انہوں نے وزارت کیا کرنی تھی ایک وزارت کے لیے؟ اس ٹائم انہوں نے یہ کہا چودھری شجاعت حسین صاحب کو, پی ٹی آئی کے چیئرمین نے, جب وہ پرائم منسٹر تھے, کہ جی آپ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک ایم این اے ہیں, تو میں مونس کو وزیر نہیں بنا سکتا, اس کا پیچھے بڑا ہیوی بیگیج ہے, کہ آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے اپنے دھادیوں کو چودھری شجاعت حسین صاحب کو ٹریکٹ کرا. اس وقت اسپیکر تھے, وہاں پہ پریس صاحب بھی بیٹھے ہوئے, اس وقت اسپیکر تھے چودھری پرویز الہی, اسپیکر تھے نا پنجاب کے. بالکل بالکل. اور چودھری شجاعت کو کہا کہ مونس صاحب کا بیگیج ہے تو میں نہیں بنا سکتا, اور آپ کے چھوٹے بیٹے کو میں پرائم منسٹر بنا دیتا ہوں. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, بات اس کی ہوئی ہے تو اسی کو بنائیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے مونس صاحب آ گئے سالک صاحب کے پاس اور کہا کہ تم جو ہے پرویز خٹک صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اور پی ٹی آئی کے جتنے لیڈران ہیں ان کو کال کر کے یہ کہو کہ میں نے منسٹر نہیں بننا, تو آپ مونس کو منسٹر بنا. اور سالک صاحب نے اس طرح کیا, گھر سے انکار کروا دیں. جی بالکل. تو سالک صاحب نے اس طرح کیا. سالک صاحب نے پھر پی ٹی آئی کے لیڈران کو اس ٹائم کال کی اور کہا کہ میں منسٹر نہیں بننا چاہتا. آپ سالک صاحب نے شاہ محمود قریشی کو کال کیا, اس میں پرویز خٹک صاحب کو کی تھی اس ٹائم, اور 2-3 اور لیڈران کو کی تھی اس ٹائم, اور کہا کہ میں وزیر نہیں بننا چاہتا, آپ مونس کو بنا. پھر تو پھر بنا دیا ان کو مونس صاحب کو. پھر وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کیسے مان گئے؟ اس لیے کہ کافی ڈالا نا, ساروں نے کہا کہ یعنی بزرگ بھی سارے بازد تھے کہ مونس بنے, پریشر ڈالا کہ نہیں بنانا ہے تو اسی کو بنا. لیکن وہ کیپیبل ہیں, وہ قابل آدمی ہیں مونس صاحب, اور یہ ساری چیزیں اس ٹائم میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو ریئلٹی آن گراؤنڈ جو اس ٹائم ہوئی تھی, اس والے سے میں آپ کو ان پہ منی لانڈرنگ کے یہ چارجز اور باقی چارجز یہ کہاں سے ساری چیزیں ہیں آپ کا؟ تو اس والے سے تو میں کوئی اس کی کوئی ڈیٹیل میں نہیں گیا. یہ تو مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو معاملات کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو اس کے معاملات کی ڈیٹیل میں تو جو ہے نہیں گیا. تو یہ پھر کیسز آؤٹ آف نو وے آ گئے یا کیسز میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر بھی کیس ہو وہ میرٹ پر جو ہے کیس ہونا چاہیے, اور چاہے کوئی بھی ہو, کسی کے ساتھ کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونی. تو آپ کو دکھ ہوتا ہے, آپ صبح جب ناشتہ کر رہے ہوں تو آپ نے سوچا ہو کہ پرویز الہی صاحب نے پتہ نہیں ناشتہ کیا ہو نہ کیا ہو, جیل میں پتہ نہیں انہیں ناشتہ ملا ہو نہ ملا ہو؟ نہیں, وہ ہم نے پتہ کیا, فیسلٹیز جو ہیں وہ ساری ان کو وہاں پہ مل رہی ہیں, اور ہماری تو خواہش نہیں ہے وہ جیل میں رہے. تو کیا فیسلٹیز ہیں ان کے پاس؟ میرا خیال کوئی قیدی کے پاس زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ پلیز شیئر کیجیے. کیا نہیں, مجھے بس یہ پتہ ہے کہ فیسلٹیز ہیں, مطلب کہ وہاں پر جیل میں, اور ٹی وی شی وی لگا ہوگا جس طرح ہوتی ہیں. دیکھیں نا, اب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں جس طرح ان کو بھی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, اور اسی طرح پھر ان کو بھی تو ملی ہوئی ہیں فیسلٹیز. آپ سمجھ پھر بھی چلیں, قیدی تو ہیں نا. دیکھیں, میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ ہم تو بظاہر نہیں چاہتے کہ وہ جیل میں رہیں, مگر جو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے وہ میرٹ کی بیسس پر ہونی چاہیے. اور میں تو پہلے بھی بڑی بار کہہ چکا ہوں کہ جو انصاف کا پروسیس ہے اس کو سپیڈ ہونے کی ضرورت ہے.